बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की कहानी एक मासूम लड़की पर गुजरे दर्द और खौफ की सच्ची दास्तान है। कहानी शुरू करने से पहले नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। ये वाक़या 2 जुलाई 2001 का है। पेशावर में रहने वाला ये परिवार जिसमें माँ बाप के साथ 3 बेटियां और एक बेटा था। बच्चों ने पापा से ज़िद की कि उन्हें कहीं घूमने के लिए ले जाएं। फिर पापा ने बच्चों की बहुत ज़िद करने पर कहा, चलो ठीक है, इतवार के दिन यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना किला है, मैं तुम सबको वहाँ ले चलता हूँ। इतवार की सुबह सभी घर वाले किला देखने के लिए निकल गए। किला पहुंचकर वो सब किला देखने में मशगूल थे कि अचानक उनकी बड़ी बेटी नफीसा कहीं गायब हो गई। फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो अपने आप से मिल गई। घर वालों के पूछने पर उसने बताया, मुझे खुद ही पता नहीं चला मैं कहाँ गुम हो गई। फिर इतने में अचानक से आप सब लोग मेरे सामने आ गए। फिर नफीसा के पापा ने कहा, चलो हो जाता है, नई जगह है। फिर किला घूमने के बाद वो सब शाम के 6 बजे वापस अपने घर पेशावर के लिए निकल गए। घर पहुंचने के बाद उनकी बड़ी बेटी नफीसा के पूरे जिस्म में अचानक दर्द होने लगा। उसने ये बात अपनी माँ से बताई तो माँ नफीसा को लेकर डॉक्टर के पास फ़ौरन गई। डॉक्टर ने चेकअप किया तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर डॉक्टर ने दवाई लिखते हुए कहा, शायद थकान की वजह से या हवा पानी बदलने की वजह से ऐसा हो रहा होगा। नफीसा को ये दवाई पिलाएं, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगी। फिर अगले दिन सुबह जब नफीसा सोकर उठी तो उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका जिस्म भारी हो गया है और उसे पहले से ज़्यादा बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और उसका चेहरा भी कुछ बदल सा गया था। वो अपने बेड पर ऐसे पड़ी रहती थी जैसे उसके जिस्म में जान ही ना हो और उसकी हर सांस में गुर्राने सा एहसास होता। नफीसा की ऐसी बिगड़ती हालत दिन ब दिन देखकर उसके माँ बाप काफ़ी परेशान हो गए। फिर एक दिन नफीसा के पापा ने डॉक्टर को घर पर ही बुलाया ताकि वो नफीसा का पूरा चेकअप करें। नफीसा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। लेकिन ये कमज़ोरी अचानक कैसे हुई ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा, यहाँ घर पर तो ठीक से इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसके लिए इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना ही बेहतर होगा। फिर नफीसा के पापा ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप बेहतर समझें। डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है तो मैं एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता हूँ। डॉक्टर के इतना कहते ही नफीसा धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदली हुई थी। उसकी आवाज़ में एक भारीपन सा था, मानो ऐसे महसूस हो रहा था वो नफीसा की आवाज़ नहीं बल्कि किसी 100-150 साल पुराने इंसान की आवाज़ लग रही हो। ये सब देखकर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सब हैरानी से नफीसा की तरफ देखे जा रहे थे। फिर अचानक से नफीसा उठी और अपने बेड पर बैठ गई और गर्दन नीची करके हंसने लगी। फिर उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, तू मुझे अस्पताल लेके जाएगा? जा डॉक्टर, घर चला जा, बीच रास्ते में मौत तेरा इंतज़ार कर रही है। इतना सुनते ही डॉक्टर के माथे पर डर के मारे पसीना छूट गया। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर नफीसा ऐसा क्यों कर रही है। फिर डॉक्टर ने घर वालों से कहा, लगता है नफीसा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर डॉक्टर ने नफीसा के घर वालों से कहा, जल्दी से आप नफीसा को अस्पताल लेकर जाओ, मैं भी आपको वहीं मिलूँगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। फिर बीच रास्ते में अचानक ना जाने किस वजह से डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर के दोनों पैर टूट गए। जब नफीसा के घर वालों को इस बात की खबर मिली तो उनका सारा ध्यान नफीसा के कहे लफ्ज़ों पर गया।
پھر اس کے بعد نفیسہ کے پاپا نے اس کی ماں سے کہا، میں نفیسہ کو لے کر اسپتال جاتا ہوں، تم بچوں کا گھر پر دھیان رکھنا۔ جیسے ہی نفیسہ کے پاپا اس کے پاس پہنچے تو نفیسہ نے انہیں زور کا دھکا دے دیا اور ساتھ ہی نفیسہ بھاری آواز میں کہہ رہی تھی، تو لے کر جائے گا مجھے اسپتال، لے مجھے لے کر جا۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ اس نے اپنی کلائی اتنی گہرائی سے کاٹی تھی کہ اس کے اندر سے گوشت دکھ رہا تھا اور نفیسہ اسی گوشت کو کھائی جا رہی تھی۔ اتنا دیکھتے ہی نفیسہ کے پاپا نے چیخ ماری۔ نفیسہ کے کمرے میں اس کی ماں اور باقی اس کے بھائی بہن آ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ سب بہت پریشان ہو گئے۔ نفیسہ کے ماں باپ یہ دیکھ کر رونے لگے۔ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی کے اوپر کسی چڑیل یا بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے۔ نفیسہ کی ماں نے نفیسہ کے پاپا سے کہا کہ آپ فوراً جائیں یا کسی عالم یا کسی مولوی کو لے کر آئیں۔ نفیسہ کے پاپا نفیسہ کے کمرے کے باہر آئے، اس کمرے کو تالا لگائے اور مولوی کو لینے کے لیے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ مولوی کو لے کر گھر واپس آئے۔ مولوی کو دیکھتے ہی نفیسہ نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور فوراً اپنے پیر پر کاٹ دیا۔ پیر پر کاٹنے کے بعد وہ وہاں کا گوشت کھانے لگی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ مولوی صاحب نے نفیسہ کی طرف دیکھا اور کہا، تو جو بھی ہے نفیسہ کو چھوڑ دے، اس معصوم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اور اگر تو نے اس معصوم کو نہیں چھوڑا تو تجھے بہت پچھتانا پڑے گا۔ اتنا سن کر نفیسہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ نفیسہ نے مولوی سے کہا، چلا جا یہاں سے، کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے؟ میں اب اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اتنا دیکھ کر اور سن کر مولوی نے نفیسہ کے گھر والوں سے کہا، اس پر کوئی بہت بڑی بھوت یا پریت کا سایہ ہوا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ میں کل پورا بندوبست کر کر یہاں آؤں گا۔ اتنا کہہ کے مولوی وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن صبح سے نفیسہ کے گھر والے مولوی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن مولوی نہیں آیا۔ فون کرنے پر پتہ چلا کہ مولوی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اتنا سن کر سب پریشان ہو گئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس مشکل کا حل کیسے ڈھونڈے۔ پھر ایک دن اچانک نفیسہ کی خالہ گھر پر آئی تو نفیسہ کی ماں نے سب کچھ انہیں بتایا۔ پھر نفیسہ کی خالہ نے کہا، میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں نے تھوڑا بہت علم ان چیزوں کے بارے میں حاصل کیا ہوا ہے۔ پھر وہ نفیسہ کے کمرے میں گئی اور کہنے لگی، تو جو بھی ہے چلا جا یہاں سے، چھوڑ دے نفیسہ کا جسم۔ ان کے بس اتنا ہی کہنے پر اچانک سے کانچ کی بوتل ہوا میں اڑی اور ان کے سر پر آ لگی، جس کے بعد ان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ خون دیکھتے ہی نفیسہ اپنے بیڈ سے اٹھی اور اسے اپنی جیب سے چاٹنے لگی۔ جب نفیسہ خون چاٹ رہی تھی تب اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ نفیسہ کی زبان اتنی کالی اور اتنی لمبی کیسے ہو گئی ہے۔ پھر نفیسہ کے پاپا نے فوراً نفیسہ کی خالہ کو کھینچ کر نفیسہ کے کمرے سے باہر لے آئے اور تالا لگا دیا۔ نفیسہ کی حالت دن بدن بری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جو بھی گندی چیز دیکھتی اسے کھا جاتی، یہاں تک کہ اس نے اپنے جسم کو ہر جگہ سے کاٹ کر زخمی کر لیا تھا۔ پھر ایک دن نفیسہ کا بھائی اسکول گیا تو اس کے دوست نے پوچھا، کافی دنوں کے بعد اسکول آیا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، نہیں یار، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس نے ساری کہانی اپنے دوست کو سنا دی۔ سب سن کر اس کے دوست نے کہا، تو میری امی سے بات کر، ہمارے گھر میں بھی کچھ عرصہ پہلے کچھ عجیب چیزیں ہو رہی تھی، تب میری امی گئی اور کسی مولانا کو لے کر آئی، تب سے گھر میں اس طرح کی حرکتیں ہونا بند ہو گئی۔ نفیسہ کا بھائی بھاگ کر اپنے گھر گیا اور اپنی امی سے ساری باتیں بتا دی۔ اتنا سنتے ہی نفیسہ کے ماں باپ
فوراً نفیسہ کے بھائی کے دوست کے یہاں چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ساری باتیں اس دوست کی امی سے بیان کی۔ اس دوست کی ماں نے کہا آپ فکر نہ کریں اور چلیں، ابھی فوراً میرے ساتھ چلیں۔ وہ عورت نفیسہ کے ماں باپ کو لے کر ایک مولانا کے یہاں پہنچی اور وہاں جا کر سارا معاملہ بیان کیا۔ پھر مولانا نے اپنی آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کر بتائے کہ تمہاری بیٹی پر روحانی جن کا سایہ ہے، وہ اندر ہی اندر تمہاری بیٹی کو کھائے جا رہا ہے اور وہ تب تک تمہاری بیٹی کے ساتھ رہے گا جب تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے۔ اتنا سن کر نفیسہ کے ماں باپ رونے لگے۔ وہ مولانا کے سامنے گڑ گڑانے لگے کہ ان کی بیٹی کو کسی بھی حالت میں ٹھیک کر دیں۔ پھر مولانا نے گھر کے سبھی لوگ نفیسہ کو چھوڑ کر سب کے لیے تعویذ بنایا اور کہا کہ اس کو اپنے سے الگ کبھی مت کرنا، یہ تعویذ تمہاری حفاظت کرے گا، میں کل تمہارے گھر پہنچتا ہوں۔ پھر اگلے دن مولانا ان کے مرید کے ساتھ نفیسہ کے گھر پہنچ گئے اور سب کو گھر کے باہر جانے کو کہا۔ مولانا نفیسہ کے کمرے میں گئے۔ انہیں دیکھ کر نفیسہ رانے لگی اور چلا کے کہنے لگی چلا جا یہاں سے ورنہ تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ پھر مولانا نے کہا زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے موت دینے والا؟ پھر مولانا نے پوچھا تو اس لڑکی کو چھوڑے گا یا نہیں؟ اس نے کہا میں ہرگز اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، چاہے تو جو کر لے۔ اور اتنے میں گھر کی ساری چیزیں کانپنے لگی، مانو جیسے کوئی طوفان گھر میں آ گیا ہو۔ یہ دیکھ کر مولانا کو اس جن کی طاقت کا احساس ہونے لگا۔ پھر مولانا نے راکھ کا گولا بنایا اور مرید کو اس کے اندر رکنے کو کہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جب تک میں نہ حکم دوں تب تک اس گولے کے باہر مت آنا۔ پھر مولانا وہیں زمین پر ایک خاص قالین جو اپنے ساتھ لائے تھے اس کو بچھا کر اس پر بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے مولانا دعا کرتے گئے اس جن کو تکلیف ہوتی گئی۔ کمرے میں موجود سبھی چیزیں ہل رہی تھی اور وہ جن زور زور سے چیخے جا رہا تھا، کبھی اپنا سر دیوار پر مارتا تو کبھی وہاں سے اڑ کر جانے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ یہاں تک کہ اس جن نے مولانا کی طرف چیزیں اڑا اڑا کر پھینکی، لیکن ان تک کوئی بھی چیز نہیں پہنچ پاتی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ جن تھکنے لگا اور اس کی طاقتیں کمزور پڑنے لگی۔ پھر وہ کمزور ہو کر زمین پر گر پڑا اور اس کی حالت ادمری سی ہو گئی۔ جب وہ کمزور ہو کر زمین پر گر پڑا تب مولانا فوراً اٹھے اور وہاں راکھ کا گولا بنا دیا۔ اس کے بعد اس جن کے چہرے پر یعنی کہ نفیسہ کے چہرے پر پانی مارنے لگے، جس وجہ سے وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا تھا مجھے مت مارو، میں جل رہا ہوں۔ پھر مولانا نے کہا اس لڑکی کا جسم فوراً چھوڑ دے اور اس بوتل میں آ جا، تبھی تیری جان کو بخشوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرتا ہے تو میں تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ پھر اس جن نے مولانا سے جان کی بھیک مانگتے ہوئے دھیرے سے اس بوتل کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد مولانا نے اس بوتل کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ کر فوراً نفیسہ کے گھر سے چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس بوتل کا کیا کیا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ نفیسہ کے جسم سے تو وہ جن نکل گیا، لیکن اس کے جسم پر بہت سارے زخم بن گئے تھے۔ پھر نفیسہ کے ماں باپ نفیسہ کو لے کر اسے ایک بہت بڑے اسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا اور اس کا علاج کروایا گیا، اور آخر کار اس طرح سے نفیسہ کی جان بچ گئی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔